بلوچستان میں بھارتی اسپانسر دہشت گردی بے نقاب، بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے۔ خوزدار حملے میں فتنہ الہندوستان ملوث ہے، را کی سرپرستی میں بلوچستان کا واقعہ ہوا۔ 21 مئی کو بھارت کے حکم پر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں بھارت خطے میں امن کو سبوتاش کر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہی بھارت سرگرم ہے۔ بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ 2016 میں بھی بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے۔ 2009 میں پاکستان نے ثبوت بھارتی وزیر اعظم کو دیے۔ DGISPR اور سیکریٹری داخلہ نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ دہشت گردوں نے خوزدار میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خوزدار حملے میں فتنۃ الہندوستان ملوث ہے۔ سیکریٹری داخلہ خرم آغا کی DGISPR کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا خوزدار میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بھارت کی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے۔ بھارت بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردوں کو خوزدار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دہشت گردوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، مہرنگ بلوچ کا چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا۔ مہرنگ بلوچ نے جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی لاشیں مانگی۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کہا دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں، صرف بھارت ہے۔ یہ بلوچستان کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتے۔ فتنہ الہندوستان بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ بھارت نے دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو آزما لے، ہم تیار ہیں۔ بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ DGISPR کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا 24 کروڑ افراد کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی فریق ہے۔ بھارت نے ننکانہ صاحب پر حملے کے لیے ڈرونز بھیجے جنہیں ہم نے ناکام بنایا۔ ہم سکھوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان اور یقین میں کوئی شک نہیں، فتح ہماری ہوگی اور پاکستان قائم رہے گا۔ سلامتی کونسل کی خوزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا حملہ بزدلانہ اور سنگدل تھا۔ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کونسل کا پاکستان کے عوام، حکومت اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ سلامتی کونسل کا تمام ممالک سے عالمی قوانین کے تحت پاکستان سے مکمل تعاون کا مطالبہ۔ خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ، شہید ہونے والے طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردانہ حملے میں حیدر اور ملائکہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 5 طالبات اور 1 طالب علم بھی شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنۃ الہندوستان اور ان کے بھارتی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان مسترد کر دیا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان بھارتی وزیر اعظم کا غیر ذمہ دارانہ بیان مسترد کرتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم پارٹنر ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے بھرپور جواب کے بعد مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ بھارت بڑی شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خوزدار میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت اب آبی دہشت گردی پر اتر آیا۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ فتنۃ الہند کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل ہو تو وہ بچ نہ سکیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا عزم ہے کہ بلوچستان امن کا گہوارہ بنے۔ قوم متحد ہے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔
عالمی سطح پر بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے کمر کس لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملکی داخلہ اور خارجہ سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران بھارتی کشیدگی کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو کا قومی سفارتی کام کے حوالے سے اعتماد کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ پاکستانی فضائی حدود میں بھارتی طیاروں کی پرواز پر پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق بھارتی طیاروں کی پرواز پر پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی گئی۔ بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے گئے تمام طیارے پابندی کی زد میں رہیں گے۔ یہ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی۔ جموں کشمیر کے عوام بھارتی قبضے کے تحت منظم جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدام ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو کہتے ہیں بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیری سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کے منتظر ہیں۔ پاک بھارت تنازعات کے حل کا نیا امکان پیدا ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کا کریڈٹ امریکہ کی شمولیت اور معاونت کو جاتا ہے۔ ماضی میں کئی بار یہ تنازعات حل نہ ہو سکے، لیکن اب امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے آگے بڑھیں۔ بھارت نے ہم پر واٹر بم پھینکا جسے ڈیفیوز کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج بند کر کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ہم بھارت پر بالکل اعتماد نہیں کر سکتے۔ سینیٹر علی ظفر کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں بھارت پاکستان کو آبی طور پر اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے۔ سنتاس معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان اور بھارت کو 12 سال لگے۔ معاہدے کے تحت راوی، بیاس، ستلج مکمل طور پر بھارت کو دیے گئے۔ سندھ، جہلم، چناب مکمل طور پر پاکستان کو دیے گئے۔ معاہدے کے تحت بھارت پاکستانی حصے کے دریاؤں کو موڑ نہیں سکتا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل ثاقب بن بلال کی ملاقات۔ ڈیجیٹل معیشت، بلاک چین، کرپٹو کرنسی اور مصنوعی ذہانت سے متعلق بات چیت ہوئی۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان میں کرپٹو اور بلاک چین سے متعلق ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان کا سالانہ کرپٹو تجارتی حجم 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم دنیا کو ان 5 سرفہرست ممالک میں شامل ہیں جو کرپٹو کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم 25 سے 30 مئی کے دوران ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم دوست ملکوں کے رہنماؤں سے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم دوست ممالک سے بھارت کے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے نے 1965 کی جنگ کے ماحول کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہداء مارکہ حق کو سر کا جھومر قرار دیا۔ کہا یہ انہی شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح اور کامیابی سے سرفراز کیا۔ نغمے میں گلوکاروں کی سحر انگیز آواز اور دل سوز بول نے سننے والوں کے دلوں کو چھو لیا۔ 10 مئی کو پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد اور اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی جسے وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے اسلام آباد کے انٹرچینج کی تعمیر 35 دن میں مکمل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا اتنے کم وقت میں ایسا منصوبہ مکمل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب محسن نقوی ایسے منصوبے ایک دن میں مکمل کریں گے۔
پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی غفلت، نجی اسکیم کے تحت 25,000 عازمین حج کے لیے جائیں گے، ٹور آپریٹرز نجی اسکیم کے پیسے بروقت نہ بھیج سکے، چند لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے متعدد پاکستانی حج سے محروم ہو گئے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا نجی اسکیم میں سعودی عرب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، سعودی گائیڈ لائنز کے منافی کام کیا گیا، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصانات کے ذمہ دار ہیں، وزیراعظم کی بنائی گئی انکوائری کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے، رپورٹ کی بنیاد پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد گرین پاسپورٹ پر سفر کرنے پر پہلی بار بہت مزہ آیا، بھارتی شہریوں کی شکلیں دیکھنے جیسی تھیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستانی حکومت اور فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا، کراچی سمیت سندھ کو گرین انرجی کی طرف لے جا رہی ہیں، ہر 50 کلومیٹر پر ای وی گاڑیوں کا چارجنگ نظام ہوگا، گرین انرجی پر جانے سے ایندھن کی بچت ہوگی اور ای وی گاڑی کے لیے توانائی سستے داموں دستیاب ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال سمیت IMF پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا، وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور IMF پروگرام پر اظہار اطمینان، صدر آصف زرداری نے وزیر خزانہ اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا، کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے مددگار ثابت ہوگا، پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ ملے گا، IMF متعدد ممالک کے اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین کا دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تاخیر، 2 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیا جائے گا، ترجمان وزارت خزانہ کی تصدیق، اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا، اس سے قبل وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون دی گئی تھی، ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ بجٹ کے اہداف پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، بجٹ پر مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے وزیر اعظم سرگرم ہو گئے، شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبر آف کامرس کے صدور کے وفد کی ملاقات، کہا معاشی میدان میں تاریخ ساز فتح کے لیے حکومت اور پاکستانی قوم پرعزم ہے، جلد ایک عالمی معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا، کاروباری برادری کو سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے حکومت اقدامات لے رہی ہے۔ وکلا کے مسائل کے حل کے لیے حکومت پرعزم ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں مختلف بار ایسوسی ایشن کے وفود سے ملاقات، کہا بارز کی فلاح حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں بار ایسوسی ایشنز کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے، اس موقع پر پنجاب کی متعدد بار ایسوسی ایشن کو گرانٹ جاری کی گئی، اعظم نذیر تارڑ کا بارز کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن مدد کے عزم کا اظہار۔ اسلام آباد میں زمین کی خرد برد کے معاملے میں نیب تحقیقات کے خلاف سماعت کے لیے بننے والا بینچ ٹوٹ گیا، جسٹس انعام امین منہاس نے کیس سننے سے معذرت کر لی، 2 رکنی بینچ نے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل قائم مقام چیف جسٹس کو بھجوا دی، اس سے قبل کیس کی سماعت کرنے والا ڈویژن بینچ 2 بار تبدیل ہوا تھا، پہلی بار 28 اپریل کو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا بینچ تبدیل کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کو قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، PTI اندرونی طور پر تقسیم ہے، نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کی کڑی تنقید، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور بانی PTI سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کریں، بانی PTI حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کی بانی PTI سے ملاقات، PTI اور وفاقی حکومت کے درمیان ممکنہ مذاکرات پر تفصیلی بات چیت ہوئی،
بیرسٹر سیف نے مختلف سطح پر ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف کو ہدایت کی کہ وہ ان کا موقف متعلقہ فورمز تک پہنچائیں۔ ملاقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو پکا کام کریں گے، فی الحال ایسا نہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کوئی بیک ڈور ملاقاتیں یا مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے وضاحت کی ہے کہ قانون اور آئین کے اندر بات ہوگی۔ اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں، بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے، ہم اپنی تمام چیزیں پیچھے رکھ کر پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گوٹ کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو اور ایم ڈی ورلڈ بینک نے متاثرہ خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی۔ خاتون اول نے کہا یہ منصوبہ خواتین کو مالکانہ حقوق دینے والا پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایم ڈی ورلڈ بینک نے سندھ حکومت کی قیادت اور ویژن کو سراہا، تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ حکومت سندھ کا خواتین کو ای وی اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے اگلے ماہ قرعہ اندازی کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 1000 خواتین کو ای وی اسکوٹیز کی فراہمی کے لیے تیاریاں مکمل۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، بڑے ٹرانسپورٹ منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ای وی ٹیکسی اور ای وی اسکوٹی نوجوانوں کے لیے روزگار، خواتین کی نقل و حرکت اور ماحولیات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوشش ہے جون میں ای وی ٹیکسی پر بھی کام شروع کیا جائے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو نے محمد ڈیم کے فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا منصوبے پر اب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، منصوبے کی تاخیر پر تشویش ہے، امید ہے مقررہ ہدف ہر صورت حاصل ہوگا۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کے بہت سارے منصوبے زیر غور ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی قانونی پوزیشن اب بھی برقرار ہے، معاہدہ یک طرفہ ختم اور معطل نہیں ہو سکتا، کسی صورت معاہدے کی معطلی برداشت نہیں کریں گے، کسی کو پانی کا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ پنجاب کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی شرح میں کمی رپورٹ کی گئی۔ صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کے اجلاس میں اپریل کی مہم 98% کامیاب قرار پائی۔ ٹاسک فورس کی پولیو وائرس پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر پنجاب بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں قائم 230 مویشی منڈیوں پر مجموعی طور پر 4000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لاہور میں 1000 پولیس افسران اور جوان تعینات۔ آئی جی پنجاب کی بیوپاریوں اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی کی ہدایت۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تورخم بارڈر پر عوامی اور تجارتی مسائل، تفتان بارڈر پر زائرین کو درپیش مشکلات سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ فیصل کریم کنڈی نے وزیر داخلہ سے سی پیک موٹر وے پر ڈکیتی اور اغوا کی وارداتوں سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا سی پیک ڈی آئی خان کے عوام کے لیے آرام دہ سفری سہولت ہے، جس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب نے منشیات کی لت میں مبتلا اور زیادتی کا شکار گمشدہ 44 بچے بازیاب کروا لیے۔ بچوں کا تعلق کراچی، لاہور، گھوٹکی، سوات، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت مختلف شہروں سے ہے۔ بازیاب بچوں کو والدین کے حوالے کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واضح کیا کہ منشیات کی لت میں مبتلا اور زیادتی کا شکار بچوں کی ماہرین نفسیات سے کاؤنسلنگ کروائی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی نے میاں والی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ رحمانی خیل موڑ کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 خطرناک دہشت گرد ہلاک، 6 فرار ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔
ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گرد پولیس چوکیوں پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے رائفلیں، 3 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں والی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر اظہار تشکر۔ سی ٹی ڈی ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ 3 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر شاباشی دی۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے لیے آنے والوں کو سخت ترین جواب ملے گا۔ قصور میں فیروز پور روڈ پر مصطفیٰ آباد نہر میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ڈوبنے والے نوجوانوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ موقع پر موجود باقی دوستوں نے کہا ہم 7 دوست گجو متا سے نہانے آئے تھے، 2 دوست نہانے کے دوران پانی میں ڈوب گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آخری روز کاروبار میں ملا جلا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 50 پوائنٹس کی کمی، 1,19,102 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت کو پر لگ گئے، فی تولہ سونے کی قیمت 3500 روپے کے اضافے سے 3,51,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,000 روپے کا اضافہ 2,09,25 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 16 پیسے کی کمی، ڈالر 281 روپے 90 پیسے پر آ گیا۔ سعودی حج سیکیورٹی فورسز کا گرینڈ آپریشن۔ رواں سال حج سیزن میں غیر قانونی طور پر حج کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کر دیں، سینکڑوں افراد گرفتار۔ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ گرینڈ آپریشن میں ڈرون طیاروں کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی نظام کو ہر ممکن حد تک مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ حج کے مقدس فریضے کو منظم، پرامن اور قانونی دائرے میں مکمل کیا جا سکے۔ نفرت کی انتہا، بھارت میں مٹھائی کے نام پاک سے بدل کر شری رکھ دیے گئے۔ 2 مشہور مٹھائیوں میسو پاک اور موتی پاک کے ناموں سے پاک کا لفظ ہٹا دیا گیا۔ پاکستان سے آپریشن بنیان المرصوص میں منہ کی کھانے کے بعد مودی سرکار کو پاکستان کے نام کی مٹھائیاں بھی کڑوی لگنے لگی۔ دکاندار کا بتانا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد بعض لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا، پھر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھی مٹھائی کے نام بدلے گئے۔ اب مذکورہ مٹھائیوں کے نام میسور شری، موتی شری، آم شری اور گون شری ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا میں طوفان کی تباہ کاریاں جاری۔ نیو ساؤتھ ویلز میں شدید بارشوں کی وجہ سے 3 افراد ہلاک، ہزاروں گھروں میں محصور۔ پولیس کے مطابق اب تک 590 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ مقامی حکام نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ آسٹریلی حکام نے 50,000 سے زائد افراد کو انخلا کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چین کے جنوب مغربی صوبے گوئیژو میں لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے، 17 افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ چین نے قدرتی آفت کے بعد جغرافیائی ہنگامی حالات کے لیے لیول 2 ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ ملائیشیا میں جاری عالمی دفاعی نمائش میں چینی لڑاکا طیارے J-10CE مرکز نگاہ بن گیا۔ J-10CE کی عالمی نمائش نے دنیا کی توجہ حاصل کرنے سمیت وہاں موجود ہجوم کو چونکا کر رکھ دیا۔ بلغارین ملٹری کی رپورٹ کے مطابق چین کا جدید لڑاکا طیارہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کا مرکزی جنگی طیارے کا برآمدی ماڈل ہے۔ یہ طیارہ حالیہ دنوں میں جنوبی ایشیا میں اپنی پہلی جنگی جھڑپ کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، وسطی اور شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 93 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک کے باعث 29 بچے اور بزرگ جان کی بازی ہار گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق وسطی غزہ کے مغازی کیمپ پر اسرائیل نے بمباری کی۔ جبالیہ میں 4 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ہیوی مشنری نہ ہونے کے باعث ملبہ ہٹانے میں مشکلات کا سامنا۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ سبی میں پارہ 52 ڈگری اور دادو میں 51 ڈگری ریکارڈ۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا اور گلگت کے مختلف علاقوں میں گرمی کا زور بڑھ گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 24 مئی تک جاری رہے گی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کی نوید سنا دی گئی۔ پی ڈی ایم نے پنجاب بھر میں نیا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق 23 اور 24 مئی کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہوائیں اور بارش ہوگی۔ گوجرانوالہ، چکوال، منڈی بہاؤالدین، جہلم، راولپنڈی، گلیات، مری اٹک میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے دوسرے کوالیفائر میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد کا مقابلہ۔ لاہور قلندرز کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ محمد نعیم کی نصف سینچری، 25 گیندوں پر 50 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اوپنر فخر زمان 12، عبداللہ شفیق 25 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔